بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں پانچویں حدیث جو نقل کی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس ایک حدیث میں دو حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ مسلمان کا مسلمان پر ایک اہم حق ہے، اور بالخصوص پڑوسی کا. پڑوسی وہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم جن کے قریب ہوتے ہیں، جو ہم سے قریب ہوتے ہیں گھر کے اعتبار سے. ایک تو قریبی ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے دین کا ہوتا ہے، ایمان کا. دوسرا ہمارا رشتہ ہوتا ہے پڑوس کا، جو گھر کے اعتبار سے ہم سے قریب ہوتے ہیں. شریعت جہاں پر دینی رشتے کا احترام اور اس کے حق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، چاہے مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا اس کا حق ہمارے اوپر ہے. اسی طرح جو گھر کے اعتبار سے ہم سے قریب رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے زندگی سے جڑ جاتے ہیں. ہمارا آنا جانا ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریعت نے گھر کے قریبی کو بھی ایک بنیاد بنایا ہے رشتے کے لیے کہ ان سے بھی ہمارا رشتہ ہے، ان کے بھی حق ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے قسم کھا کے کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں وہ بات بہت ہی اہم ہوتی ہے. ویسے آپ کی ہر بات اہم ہے، لیکن جہاں آپ قسم کھانے وہاں پر اور مزید متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نبی کی جان کا مالک ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں اس کا مالک وہی ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس ایک ٹکڑے کے بارے میں کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر دنیا میں اور کون ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہو؟ سب سے افضل انسان، سب سے بڑا انسان، انہی کے جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر دنیا میں کس کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے یا مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ تین چیزیں ایک مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر ایک، نیکی اور ہدایت، اعمال صالحہ کو پسند کرتا ہے. اگرچہ کہ ہم گناہ کرتے ہوں لیکن دل میں خواہش اتنی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. ایک دوسری خواہش ہوتی ہے مومن کی کہ دنیا کی مباح اور جائز چیزیں ہم کو خوب ملیں، چاہے مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، توقیر ہو، جو جائز ہے اسلام میں محرم نہ ہو. کہ آدمی کے پاس اچھا گھر ہو، سواری ہو، وغیرہ وغیرہ جائز تمنا جو اسلام سے نہیں ٹکراتی ہے، یہ بھی مومن کی خواہش ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مراحل میں ہمارے لیے آسانی کرے اور جنت تک پہنچنا ہمارے لیے بہت مختصر اور آسان ہو، پریشانی نہ اٹھانی پڑے. علماء کہتے ہیں تین خواہشیں ہر مومن کی زندگی میں ہوتی ہے. تو آپ نے کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. یعنی اس کی ہدایت کی خواہش رکھو کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے، انہیں بھی نیکی کی توفیق دے، وہ بھی نیکی میں آگے بڑھ جائے. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی دنیا پہ خوب نوازے. جو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی میں دے وہ ساری چیزیں اللہ اس پڑوسی کو بھی دے اور مسلمان کو بھی دے جو میرا مسلمان بھائی ہے. اور آخرت کے سارے مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے میں چاہتا ہوں میرے لیے آسانی، اس کے لیے بھی آسانی ہو. علماء کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس سے ملے، پریشانی نہ ہو. پریشانی ہماری کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے بیماری سے، انسان کو پریشانی ہوتی تنگی سے، لوگوں کی تکلیف اور اذیت سے. تو آدمی جیسے چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو. آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہی بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند نہیں کرتا ہے. جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کو بھی یہی چاہنا چاہیے مسلمان بھائی کے بارے میں اور اسے تکلیف
نہیں دینا چاہیے. آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اس کے لیے بھی پسند کیجئے. علماء کہتے ہیں یہ بنیاد اگر انسان کے دل میں صحیح ہوتی ہے تو ہمارے معاملات خود بخود درست ہوں گے. ہم اپنے بھائی کو اپنے ہی درجے میں مانیں گے, اپنی ہی جگہ پر مانیں گے, تو زیادہ سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی. کہ جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے, آپ بھی کسی کو تکلیف مت دیجیے. آپ نے چاہتے کوئی آپ کو برا بھلا کہے, آپ بھی کسی کو برا بھلا مت کہیے, اس لیے کہ آپ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ قرآن کی آیت پڑھتے تو خواہش کرتے کہ کاش جو مجھے معلوم ہے سارے مسلمانوں کو بھی معلوم پڑ جائے. یعنی علم جو ان کے پاس ہے, ان کی خواہش ہے کہ سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے. یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا. بعض کے بارے میں اہل نقل کیا ہے ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے. کسی نے انہیں طریقہ بتایا کہ اگر آپ بلی لے کر آتے ہیں تو اس کی آواز سے چوہے چلے جائیں گے گھر سے. تو انہوں نے لانے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ اگر میں بلی لے کر آؤں گا تو وہ چوہے نکل کر پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے. اس احترام میں انہوں نے انکار کر دیا. اور بعض سلف کے بارے میں ہے کہ دو لوگوں کی دکان بازو بازو تھی. ایک شخص کے پاس خریدنے کے لیے کوئی آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صبح سے کئی گاہک آ چکے ہیں, اب تم پڑوسی کے پاس جاؤ, اس لیے کہ صبح سے کوئی گاہک ان کے پاس نہیں آیا. تو سلف صالحین اس طرح اہتمام کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنا نقصان بھی نہ ہو. اسی کی طرح آپ یہ بھی خواہش رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے بھی آسانی کرے جیسے آپ اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے جو آدمی اس کا خیال کرتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حسد اور جلن. اگر آدمی کا حسد ہو دوسرے سے تو پھر یہ کبھی ہمارے اندر صفت نہیں آ سکتی. حسد کی وجہ سے علماء کہتے ہیں خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور علماء کہتے ہیں لوگوں کی کئی حالتیں ہوتی ہیں پڑوسی اور لوگوں کو لے کر. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے نقصان کو پسند کرتا ہے کہ میرا کوئی ساتھی ہے, دوست ہے, پڑوسی ہے, اسے نقصان ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سماج میں جنہیں دوسروں کے نقصان سے خوشی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں سب سے بدترین درجہ ہے اخلاق کا کہ کسی کو اپنے مسلمان بھائی کے نقصان سے خوشی ہوتی ہو, تسلی ہوتی ہو کہ اس کا بھی گھاٹا ہو گیا, اس کی بھی تجارت ڈوب گئی. آپ سوچئے کفار ہمارے خلاف ہیں, مشرکین ہمارے خلاف ہیں, مسلسل اذیت دیتے ہیں. اب ملا جلا کر ہمارا سرمایہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد یہی مسلمان ہیں, یہی ہمارے اپنے بھائی ہیں. اگر آدمی ان کے سلسلے میں بھی یہ شکار اپنے آپ کو مبتلا کر لے ان مسائل میں تو پھر ان کا کون ہے ایک دوسرے کا سہارا بننے والا. جب ہم آپس ہی میں یہ معاملہ کر بیٹھے, کہتے علماء جو دوسرے کے لیے نقصان چاہتا ہے وہ بھی کبھی اس حدیث پر عمل پیرا نہیں ہوگا, اس سنت سے محروم ہوگا. نمبر 2, بعض لوگ ہیں جو مسلمان بھائی یا پڑوسی کے لیے نقصان تو نہیں چاہتے لیکن یہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے درجے کو پہنچے. یعنی میرا کوئی دوست ہے جو عالم دین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ عالم دین بنے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے درجے کو پہنچے, میرے مقام تک پہنچے. علماء کہتے ہیں بھی حرام ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے. آپ یہ چاہیں کہ وہ بھی عالم بنے جس درجے میں آپ ہیں بلکہ اس سے بھی آگے, یہ مسلمان کے ساتھ بھلائی چاہنا ہے. اور تیسرا درجہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی اپنے لیے بھی کم سوچے, دوسرے کے لیے بھی کم سوچے. میں خود اپنے لیے بہت اچھا ہی نہیں سوچتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا بھی سوچتے بھی نہیں اور نتیجے میں دوسرے کے لیے اچھا ہی نہیں سوچتے. علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پریشانی جتنی بھی ہو دل میں تمنا بڑی رکھنا چاہیے, نیت بڑی رکھنا چاہیے اور دعائیں بھی بڑی بڑی کرنا چاہیے آدمی کو. اللہ سبحانہ وتعالی بے نیا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے. تو علماء کہتے ہیں تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے بھی کم سوچتا ہے, دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی کم سوچتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4, جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے. یہ حدیث پر عمل کرنے والا, سنت پر چلنے والا شخص ہے. 5واں درجہ جو سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے جو آپ اپنے لیے چاہتے اس سے بہتر چاہے, کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر اس کو ملے. علماء کہتے ہیں ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. یہ بغیر اجتہاد اور محنت اور اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کی کامیابی اور دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہو کہ اپنے نعمت سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا. دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے اسے. علماء کہتے ہیں ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنے پڑوسی کے حوالے سے اور مسلمان بھائی کے حوالے سے کہ آدمی اپنے
اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی ان کے لیے پسند کرے، یعنی بھلائی اور اچھائی، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ کیا ہے، پریشانی اور مصیبت اور تکلیف، یہی چیز وہ ان تک نہ پہنچائے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو، ہم خود سب سے پہلے اچھا پڑوسی بنے، اس لیے کہ ہمارا پڑوسی بھی یہی چاہتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم بھی اچھے ہوں، ہر آدمی یہی چاہتا ہے، لہٰذا ہم خود صحیح پڑوسی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔